سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. کوئی چھوٹا نا تو نہیں نا ہے. اللہ کی قسم ہے مینوں آپ ہی شرم آندی ہے تیرا منہ اینے جگہ ہے کہ تو ابراہیم بن ادہم نو بیان کرے. ہاں پتر کتھے منہ تے مسور دی دال. کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم سلطان التارکین. حضرت جی میری طرح باتیں نہیں کی، بلک کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری. حضرت وہ مرد کلندر تھا سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ. جب چھوڑا حضرت وہ گدڑی پہنی حضرت جی اور نکل پڑے اس راہ پہ. پھر حضرت جی وہ دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی. ایک رات آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا. کیا؟ دو ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک لکھوا رہا ہے، دوسرا لکھ رہا ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے دونوں؟ وہ کیا لکھوا رہا ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ آپ فرماتے میں گیا السلام علیکم کہا. وعلیکم. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور فرماتے جو لکھوا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا اس کو کیا لکھوا رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس وہ رجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. میں اس کو لکھوا رہا ہوں ایک ایک کر کے نا. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے میرے دل میں خیال آیا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے نا، تو بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہے. پوچھنا ذرا تیرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے کیا لوگ تھے یارو. اسی ساڑیاں کمائیاں ہیں انہیں کٹے دے مجھاں تے ریڑے تے ٹریکٹر تے پیلیاں. ساڑی کمائی ہے یہ، کمائی تو انہوں نے کی ہے، ساڑی کمائی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے جو کمائی ہم نے کی ہے وہ تو ساری ادھر ہی چھوڑ کے جانی ہے. لے کے گیا کوئی ٹریکٹر آج تک؟ کو پیری کھڑی ہوئی کسی نے نال. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ٹریکٹر یا پیلی نہ خریدو، میری اپنی اتنی مہنگی گاڑی کھڑی ہے ادھر. بس اتنا کہوں گا میاں اے بھی خرید تے او بھی خرید جڑا نال لے کے جانے. صاحبہ نے پوچھنا ہی میاں دس کی لے کے آئے؟ کتھے نہیں نمازاں، کتھے درود، کتھے ذکر، کتھے تلاوت ہے، کتھے ہی سارا کو خالی آ گئے ہیں. تینوں 60 سال دیتے، تینوں 50 سال دیتے، تینوں 55 سال دیتے، کی لے کے آئے ہیں؟ پوچھنا جی صاحبہ نے میاں ایڈا سوکھا کام نہیں دیا ہے. فرماتے میں نے کہا میں بھی تو اسی راستے کا مسافر ہوں نا. فرماتے کہ میں پوچھتا ہوں. میں نے کہا ذرا دیکھو ہاں میرا نام بھی ہے ایپل رجسٹر میں. تو فرماتے انہوں نے ایک دو اور الٹے پلٹے اور مجھے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو کوئی نہیں ہے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اور فرماتے میں نے اور محنت شروع کی. جہاں 500 نفل پڑھتا تھا میں نے 1000 کر دیے. جب دن میں آدھا قرآن ختم کرتا تھا پورا کرنا شروع کر دیا اور محنت کی. اور فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھی، پھر دو ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. اور فرماتے ہیں میں گیا السلام علیکم کہا. وعلیکم. میں نے پوچھا کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں. اور فرماتے میں نے پوچھا بھائی کیا لکھوا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس سے اوپر والی کیٹاگری. اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے، آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے. حضرت اوپر والی کیٹاگری. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے دل میں سوچا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کتنے آ گیا؟ آپ فرماتے میں چپ رہا، میں نے نہیں پوچھا. تو آپ فرماتے وہ فرشتہ خود مجھے پوچھتا ہے او ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. تو یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے وہ فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگا ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام تیرا ہی لکھا ہے. ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. محنت کرو پتہ. جب بھی اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح کیا کرو یار. یہ کیا تم سستا سستا پھکا پھکا کرتے؟ اللہ کی قسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. ہر محفل میں کہنا پڑتا ہے. اچھا اب کہیں گے نہیں مولی پڑھے گا تو ہے ہی ایویں ایڈا لمبا لیکچر دے رہے سن
भाई आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो, आप मूड में पढ़ते हो, आप आकड़ में पढ़ते हो। वो कहते हैं हमें नहीं इस तरह का पढ़ा चाहिए, बल्कि किस तरह का उन्होंने बता दिया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया है। सच बताइएगा यार, जिमें दा ही दरूद पढ़े सानू एक को कह सकता दीवाने हो गए? नहीं, किथे गई दीवानगियां, क्या हो क्या गया सबको? नहीं, आपने क्या समझा सिर्फ मौलवियों ने पढ़ना है? ऐसे नहीं पढ़ना कोई, आपने भी पढ़ना है, मैंने भी पढ़ना है। वो कहते हैं हमने असी बनाया ही थानू पढ़न लई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया तुम्हें। मौलवियों का तो नाम नहीं है इसमें, ये सारे मौलवी पैदा किए हैं इबादत के लिए। नमाज़ें मौलवी पढ़ेंगे, अज़ानें मौलवी पढ़ेंगे, कुरान मौलवी पढ़ेंगे, दुरूद मौलवी पढ़ेंगे, तुम सबको छुट्टी है। फरमाया ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये तो कहीं नहीं लिखा कि मौलवी करेंगे, सारे जी मियां जी सबको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। हजरत कसरत जिक्र तो दूर रह गई, जिक्र कोई नहीं हजरत। सारा सारा दिन गुजर जाता है हजरत, हम एक बार उसका नाम नहीं लेते। सारा सारा दिन गुजर जाता है, कोई नाम नहीं लेता। जो मकसद था जरूरत बना दिया, जो जरूरत थी वो मकसद। भाई खाना जरूरत है, मकसद थोड़ी है। सुबह उठ के फजर पढ़ी नहीं पढ़ी, सजदा किया नहीं किया, दुरूद पढ़ा नहीं पढ़ा, कुरान खोला नहीं खोला, सबसे पहला उठ के हमारा सवाल ही होता है अज की नाश्ते जो जरूरत थी मकसद बन गया। आप कहेंगे मौलवी साहब किस तरह, तू ही किस तरह कह सकते हो? मैं इस पे फजर तक बोल सकता हूं हजरत कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, नहीं मकसद हजरत। ये सैयदा कायनात जिनके नाम पे हम सारे इकट्ठे हैं, आप फरमाती हैं जी मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? 4 रोटियां हैं। इत्थे ते एक बंदा 4 खांदा है, उत्थे सारे वास्ते 4 बनदियां। आप फरमाती 1 रोटी हजरत अली मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। फरमाते चौथी मेरी थी। आप फरमाती हैं तीनों अपनी अपनी खा चुके। मैं जब अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं है? जरूरत थी यार, मकसद तो नहीं था। हमने मकसद बना दिया। सवेरे रोटी, दोपहरी रोटी, राती रोटी, रोटी 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 रह गई। जरूरत थी, मकसद बन गया। हैं जी? आप फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबर दिया करते थे, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। सब पता है, सारा कुछ पता है, फिर भी पूछा फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। मैं जब अपनी खाने लगी दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। हाय 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 हाय। तो मैं अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमा लें। लिखे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। चिश्ती साहब ने कहा था ना, वो कहते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। ये कंध तेरे लिए भी खत्म हो, लेकिन तू मेहनत नहीं करता, तू तो पैसे के पीछे भाग पड़ा है।
دونوں شائیاں یار تے یا پیسے ایک ہی شے ہوندی ہے. یار کہندا جتھے پیسہ ہوئے گا میں نہیں ہونا تے جتھے پیسہ ہوئے گا اتنے یار نے نہیں ہونا. تو بہرحال چلو میں پھر ایک نئی گفتگو شروع ہو جائے گی. بس اتنا کہوں گا اگر آپ محنت کریں تو یہ کاند آپ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا نا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. وہ لازمی تو نہیں نا سارے کوئی پی آئی اے تے جاندے نے حضرت. بڑوں پہ بڑا کرم ہے حضرت کہ دن تو چھانگا مانگا میں گزرتا ہے, رات ان کی مدینہ پاک میں گزرتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کنوں بلائیے مدینہ ایڑا نے. کسی نے کینیڈا جانا ہے, کسی نے جرمنی جانا ہے, کسی نے آسٹریلیا جانا ہے. وہ کہڑا جنہیں مدینے جانا ہے ادھر نہیں, وہ اندر دیا گلاں نے ادھر جی. وہ کون ہے ادھر؟ اس لیے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں ہوتے, اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. آپ اگر محنت کریں تو یہ ختم ہو سکے. ہم محنت نہیں کرتے, ہم محنت نہیں کرتے. اس لیے بس ایک بار پڑھیں گے, کوشش کیجئے گا کہ جسم ہی چھانگا مانگا رہ جائے, باقی سارا کچھ ہی مدینہ چلا جائے. سوچیں بھی, دل بھی, روح بھی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. ہاں حضرت یہ ہوتا ہے, ہم محنت نہیں کرتے. کتب صاحب کے لیے لکھا ہے کہ چشتیوں کے تاجدار حضرت ہیں سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمت, جو کہ شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. لکھا کہ آپ ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرتے تھے. یاد رکھنا حضرت جی, ساڈا 3 کروڑ واری پڑھیا ایک پاسے تے کتب صاحب دے ایک بار پڑھے نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ یاد رکھنا. ہم دنیا دار لوگ ہیں, جب ہم نے پڑھنا 100 خواہشیں ہیں جی, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اینج بھی ہو جائے, اونج بھی ہو جائے, اینج بھی ہو جائے, اینج بھی ہو جائے, اینج بھی ہو جائے. لیکن جب وہ پڑھتے تھے تو صرف یار ہی ہوتا تھا. اینج اونج سجا کھبا اتے تھلے کچھ نہیں. اس لیے پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. اسی کروڑ واری بھی پڑھی ہے نا, تو اسی کتب صاحب دے ایک بار پڑھے نو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ عاشق کا درود تھا. ہم دنیا دار ہیں, دنیا دار کا جہاں اور ہے, عاشق کا جہاں اور ہے. ہاں بھائی, دنیا دار کے رنگ کچھ اور ہیں, عاشق کے رنگ کچھ. وہ عاشق لوگ تھے. تو لکھا ہے کہ کتب صاحب ہر رات نا 3000 بار درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. تو لکھا ہے آپ نے نکاح فرمایا, وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے, درود کا تحفہ نہیں بھیج سکے. تو لکھا ہے تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی, اور آپ کے ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور آپ نے فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا, 3 دن گزر گئے تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. محنت کرو یار, محنت کرو. جتنے آپ رزق کے لیے پریشان ہو نا, اللہ کی قسم ہے کبھی آپ اس کام کے لیے پریشان ہو تو کہاں سے کہاں چلے جاؤ. رزق تو مالک نے مقدر میں لکھ دیا ہوا یار, کاہے کو پریشان ہوئے. اسی تے جدوں دے انہاں دے نال ہی نکلے ہیں, اسی تے کھان تو پریشان ہے یار. کتے کھائی پائیے کتے ہے نا, سانوں یہ بھی دس چلو. نکی جی میری ٹڈی ہے, میں کتے پاواں. میں کھانا کھایا, مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب تھی بڑا تھوڑا کھادا, میں دل سے کہا میں کتے پاواں. ہاں یار اللہ کی قسم ہے, نکلو کالدام لے کے دیکھو یار, کھانا پیچھے پیچھے چلے گا. اسی کھانے تو پریشان, پائیے کتے ہے نا کھانا.
अल्लाह मैं फिर भी मैंने अपनी रवश नहीं छोड़ी, मैंने सुबह की अभी तक सिर्फ 1.5 रोटी खाई है। अल्लाह चौथा प्रोग्राम है मेरा हजरत, मैंने अपना तरीक नहीं छोड़ा हजरत। करके तो देखो क्यों परेशान हो हजरत रिस्क के लिए। महबूब ने तो फरमाया इतनी शिद्दत से तू अपने रिस्क को तलाश नहीं करता जितनी शिद्दत से तेरा रिस्क तुझे तलाश करता है। हुआ क्या, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मैनू लभन आया, मैं उन्होंने लभन गया, कितने मिल पई आपस में। हाँ यार, और कुर्बान जाऊँ मेरे इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमत, उन्होंने तो कमाल ही नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्जी पेश की। क्या अर्ज करते हैं? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का है। वो बड़ा बड़ा कंडा है हजरत जी, बड़े बड़े फने हाँ फसे देने हजरत हजरत। फरमाते कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। निकलो यार, जितना आप इसके लिए परेशान हो, ये परेशानी भाई मेरा पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं है, पता नहीं मेरे रसूल, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे नबी मुझसे राजी हैं कि नहीं। सबको खाने की पड़ गई। आपको पता है रजी, जितनी अल्लाह की मखलूक है, जितनी अल्लाह की मखलूक है, सारी मखलूक में वाहिद हम हैं जो नौकरी करते हैं। फ्रिज हमारे घर है, पड़ोला हमारे घर है, पेटी हमारे घर है, एटीएम कार्ड हमारे पास है, बैंक में पैसे हमारे हैं, बाकी किसी के पास पड़ोला नहीं, कोई नौकरी नहीं करती, किसी मखलूक का कोई कारखाना नहीं, किसी मखलूक की कोई फैक्ट्री नहीं। लेकिन दुख की बात है, कुछ ना होने के बावजूद वो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। असी ढेर ला के भी टेंशन चल रही। दुख की बात ये है, कभी आपने देखा हो जी बाहर छांगा मांगा, बाहर मुल्तान रोड पे खोतों ने जुलूस निकाला हो, नहीं पूरी पैंदी मर गए ही सारे दे सारे। जिदू निकले हैं असी निकले हैं हजरत, वकील निकले, डॉक्टर निकलियां, नर्सा निकलियां, मास्टर निकले हजरत। मैं चलो मैं नाम ले बैठा हूं जज्बे में, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। जब भी निकले हम निकले, तोते नहीं निकले, कव्वे नहीं निकले, चिड़ियां नहीं निकलियां, हाथी नहीं निकले, वेल मछली नहीं निकली। जब भी निकले पड़ोला होने के बावजूद हम निकले, जब भी निकले बैंक में अकाउंट होने के बावजूद हम निकले, जब भी निकले दुकान फैक्ट्री में काम करने के बावजूद हम निकले। कुछ भी नहीं है फिर भी नहीं निकले। निकलो यार, कितने फंस गए हो सारे दे सारे। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। मेरा रब पता नहीं मुझसे राजी है कि ये मैं कहूंगा जी चल के देखो इस रास्ते पर, अल्लाह की कसम है इस रास्ते पे एक कदम चलने में वो मजा है जो शबाज शरीफ की कुर्सी में भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपको, नहीं उसकी कुर्सी में वो मजा जो इस रास्ते पे सिर्फ एक कदम चलने में मजा है। जी इकबाल ने कहा नहीं था, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। निकल तो सही है। ये घटा लोगे तो गल करांगा वधा लोगे, ना तुसी घटा सकते हो ना तुसी वधा सकते हो। वधाण वाला भी हो ते वधाण वाला ही हो। मैं घटाण वाली गल करता ही नहीं, वधाण वाला भी हो वधाण वाला भी हो। मैं मुझे किसी पे कोई आस उम्मीद नहीं है ना, हमने कभी किसी की जेब पे नजर रखी है। मैं भी कोई पैसे टोक के आना तो मैं भी हूं तक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जंती कर छड़े होना सी। कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे मुर्शद को सलामत रखे। उन्हें बड़े कंडे कड़ छड़े ने, एक दो रह गए वो भी निकल ही जाना है किस दिन। कड़ छड़े ने बड़े कंडे हजरत, उन्होंने मेरे फट के बड़ा नवाजा उन्होंने मुझे कोई किसी से कोई लालच लूलच नहीं है, ना मुझे से कोई डर पा रहा। मैं तो नौकरी करूंगा। तो मेरे मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एड़ी तू तेरे पे कर दे। की कहते ने वो? फरमाते ने सुन, ताकत हुंदिया जोर ना लाया। तू एवं लग्या बंद होया, को मामा जमया बंद करने वाला? तो बंद कर सकता है उन पे अगर उनकी अपनी मर्जी ना होती तो। यजीद इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, मैं कहता हूँ सारी उस वक्त रूह जमीन पे जितने काफिर थे सारे भी इकट्ठे हो जाते, अगर मेरे इमाम की मर्जी होती बंद नहीं कर सकते। लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं, ताकत हुंदिया जोर ना लाया, ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज
پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائیں. میں کہتا ہوں جی رمضان تے سب تو اوکھا جڑا وضو ہے نا وہ اثر دا وضو ہے. بڑا بڑا امتحان ہوندا ہے کیونکہ اس ٹائم تک بندے دی اونج بھی بس ہو گئی ہوندی ہے. پھر منہ چ پانی کھڑ کے تے اندر نہ جان دینا کوئی چھوٹی گل ہے جی. دیکھو نا جی منہ میں جو لے کے گیا ہوں کسی کو کیا پتہ اندر لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا, لیکن کی کرنے ہیں تیرا ہے حال ہے. منہ چ پانی رکھ کے اندر نہیں جان دیندا کہ وہ مرضی نہیں, وہ تو پھر حسین سے تو کی بند بند کا رولا پایا بھائی تیرا یہ حال ہے. منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں تو جانے دیتا کیوں بھائی میرے مالک دی مرضی نہیں, منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا کیوں بھائی میرے مالک دی مرضی نہیں. اور 2022 کا مسلمان اور تیرا یہ حال ہے. وہ تو تھا ہی حسین, وہ تو تھا ہی حسین میاں. پھر کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائیں. یہ دھیان رکھو بیٹا. قرآن جی ہیں سارے حسین قرآن قرآن حسین کٹھے نندو یا حسین یا حسین ہے یا حسین یا حسین جی. بدر میں قرآن, احد میں قرآن, تبوک میں قرآن, حنین میں قرآن, خیبر میں قرآن, خندق میں قرآن, کربلا میں قرآن, مکہ میں قرآن, مدینہ میں قرآن, سور میں قرآن, ہرا میں قرآن ہے. لیکن اب کہیں بھی نہیں قرآن ہے. اب غلافوں میں قرآن, اب الماریوں میں قرآن. کدھر ہے قرآن بیٹا, کدھر ہے قرآن؟ سچ بتاؤ کتنے. دکھ صرف یہ ہے پتر جڑا پانی پیتا ہی نہیں وہ سارے ہنو یاد, تے جڑا قرآن میرے امام نے نیزے تے پڑھے ہو کسی نے بھی نہیں یاد. میں کہتا ہوں آپ کو 364 دن کی معافی دی, صرف اتنا ہی بتاؤ یار 10 کوئی کھول لیتے. آج وہ دن ہے ہمارے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا, سارے قرآن کھولی. آج قرآن نہیں بیٹا, قرآن نماز, قرآن کردار. میں ان یزید نو گالاں کڈنی سارے کڈ نہیں, لیکن عملی طور پہ آپ سارے یزید دے نال نہیں. کس بات کی لڑائی تھی امام حسین کی یزید کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا بیٹا تھا. وہ لڑائی کس گل دی؟ جڑی گل دی حضرت لڑائی سارے کام ساڈے جائے. دکھ کی بات یہ ہے وہ سارے کام ساڈے چ فاسق تھا حضرت. اللہ قرآن کا حافظ تھا. وہ خطبہ جمعے کا خود دیتا تھا حضرت, لیکن کیا تھا گانے باجے کا رسیہ تھا. ایسے کوئی موبائل ہے جڑا کھولیے تے اندروں گانے نہ نکلنے, کوئی موبائل ہی ہوئے گا کھولیے تے گانے نہ نکلن اندر. ایویں تو نہیں کسی نے کہا جو دل پڑے جاندے تے سارے ہی پڑے جاندے. اللہ ویسے اس نے غلط کہا ہے, اس کا جملہ ٹھیک نہیں ہے. سارے نہیں, بڑے بڑے پاک لوگ نے, صوفی لوگ نے, سید پاک نے, بڑے غلط جملہ ہے اس کا. ہاں یہ ٹھیک ہے, دل پڑے جاندے تے اکثر پڑے جاندے, سارے نہیں ٹھیک ہے. بڑے بڑے پاک لوگ نہیں پتہ. جو یزید میں تھا سب کچھ ہے ہمیں, سب کچھ ہے, لیکن نہیں. فیصلہ کرو حسین یا یزید, فیصلہ کرو. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے پتر روز روز نہیں مامنے بننے, زندگی ضائع کر رہے ہو, ایک زندگی ضائع کر رہے ہیں. اس نہج پہ نکلو, ان جڑیاں موجاں رہ جان گیاں نا پہ جنت چ کریں گے جا کے. ضائع کر رہے ہو.
اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں والآخرۃ خیر و ابقا، کوئی خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اگر آپ کو عورتوں کا بڑا شوق ہے حدیث سن لو مجھ سے، میری ذمہ داری ہے بیٹا تربیت کا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر ایک جنت دی حور پہلے آسمان دا دروازہ کھول کے صرف زمین ال ویکھ ہی لوے، محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت ہے سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ کتنے کھپن ڈے دے پتر، 4 دن منہ نہ دھونے ویکھے کوئی نہ ہونا پیچھے رہ گئے۔ میں نہیں ایسی بات کروں، میں بیٹیوں والوں میں، میری بیوی ہے، میرے 4 بچے ہیں، لیکن پتر میں نہیں اپنی بوڑھی واسطے لوائی۔ انہوں کہنا سونے لگنے ہیں پھر بھی 100 بسم اللہ نہیں لگتے، اسی نہیں تینوں راضی کرنا، اسی یار راضی کرنا ہے۔ میں نہیں پتر رکھے دے ہے، میرے مالک دی آرڈر ہے یا اے یا اے، اور قربان جاؤں میرے محبوب جب تشریف لے گئے نا معراج پہ، جنت کا مشاہدہ فرمایا آپ نے، تو جنتی حوروں کی سردار آ گئی۔ جی جنتی حور دا حال ہے حضرت جی سردار کی ہوئے گی جی انہوں دی بڑی ہے سارے دی، کیا حسن ہوگا اس کا ہے۔ وہ آ گئی جی، آ کے سلام عرض کی اور عرض کرتی مفہوم ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے، کچھ مینوں ہی دیو۔ فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا۔ وہ جنتی حوروں کی بڑی تھی، وہ آگے سرز کرتی ہے محبوب مفہوم ہے، اس طرح لکھا نہیں ہوا، مفہوم ہے بات کا۔ محبوب اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، شیر خدا ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، شعیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، اتنے سونے سونے صحابی ہیں، تو میرے لیے اب شیخ بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن تے انا مان نہ کر، میں تو اپنے بلال نو پوچھے نہیں انہوں کو اور چاہیے کہ نہیں۔ یہ پھر مسل کے بلال بیان کیا اقبال نے، اور بات ختم کی ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، بلال بھی پکا ہی حسینی تھی حضرت، بلال بھی مسلک کے والے سے پکا حسینی تھا حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور حضرت جی سارے شعر سونے نے، مینوں سب تو سونا لگتا، عمل میرے کو بھی اج تک کوئی نہیں ہوا، لگے ہیں حضرت جی سب سے سونا شعر جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، وہ اقبال تینوں نہیں چاہیے شرابن طہورا حور مقصورات فی الخیام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تینوں نہیں جنت چاہیے؟ اقبال سر تو کی چاہنا ہے؟ سنو اقبال کیا چاہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کہڑے پاسے پہ گئے ہیں یار، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوا وہ چاہن والا حضرت، کوئی نہیں ہونا چاہن والا حضرت۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ نہ پتر ہمت کرو یار، 5 ویلے دی نماز، قرآن پاک سونی کر کے پتر جی داڑھی شریف رکھو، اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے،
اللہ تعالیٰ سارے استقامت فی دین دے وما علینا